السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت سارا خیال رکھ رہے ہوں گے۔ آج کا میرا ٹاپک ہے کہ محبت کو سمجھداری کے ساتھ کریں۔ اگر آپ محبت کو سمجھداری کے ساتھ کریں گے تو کوئی بھی آپ کی محبت کو آپ سے چھین نہیں سکتا۔ اب یہ سوچ رہے ہوں گے کہ محبت کو سمجھداری کے ساتھ کیسے کیا جا سکتا ہے، تو میں آپ کو سارے پوائنٹس بتاؤں گی کہ محبت کو آپ سمجھداری کے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں۔ محبت کو صرف ایموشنز کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو تھوڑی سی سمجھداری کی ضرورت بھی ہوتی ہے، کیونکہ اب صرف اگر آپ اس کے اندر اپنے ایموشنز ڈالیں گے تو یہ دنیا ایموشنز کی قدر نہیں کرتی، تو آپ اپنی محبت کو کھو دیں گے۔ صرف جذباتی پن نہ لائیں، تھوڑی سی اس میں سمجھداری بھی لائیں تاکہ آپ کی محبت ہمیشہ آپ کے ساتھ رہ سکے۔ موسٹلی لوگوں کو جب محبت میں بے وفائی ملتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ کزن میرجز جو ہیں ہماری طرف ہوتی ہیں اور میں شادی نہیں کر سکتا یا کر سکتی، لیکن بعد میں پتہ کروایا تو پتہ چلا کہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ بعد میں جب میں نے اس کے گھر کا وہ پتہ کروایا تو وہ ایڈریس ہی نہیں تھا۔ جب میں نے اس کا آئی ڈی کارڈ نکلوایا یا کچھ بھی سم تھنگ تو نام ہی چینج تھا۔ ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے۔ تو آج میں آپ کو کچھ ٹپس بتانا چاہ رہی ہوں، یہ 4 پوائنٹس ہیں، کم از کم آپ 80% بے وفائی سے بچ سکتے ہیں۔ ان کم از کم جو سٹیپس ہیں نا، آپ ان سے بچ سکتے ہیں اگر آپ ان پہ عمل کریں گے تو۔ پوائنٹ نمبر 1، دیکھیں ایک گاڑی ہے، اگر آپ نے سفر کرنا ہے 2 گھنٹے کے لیے کرنا ہے یا 3 گھنٹے کے لیے کرنا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کی ہر چیز کو چیک کرتے ہیں، اس کے پیٹرول کو چیک کریں گے، ٹھیک ہے، گاڑی کی دیکھیں گے چیک اینڈ بیلنس، سب کچھ، ٹائروں میں ہوا، ایوری تھنگ آپ نے چیک کرنی ہے کہ میں نے 2-3 گھنٹے کا سفر کرنا ہے، کہ میرا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو گیا رستے میں تو میرے پاس ایک ایکسٹرا ٹائر ہونا چاہیے، مطلب آپ ہر چیز کی تیاری کرتے ہو۔ تو پھر جب آپ ایک محبت میں ہوتے ہو، آپ مینٹلی ساری زندگی اس انسان کے ساتھ گزارنے کے لیے تیار ہوتے ہو، ایموشنلی آپ کو لگتا ہے کہ وہ انسان میرے لیے سب کچھ ہے، اگر وہ چلا گیا تو میری سانسیں بھی رک جائیں گی، تو آپ چیزوں کو چیک کیوں نہیں کرتے؟ اپنی تیاری کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، فار ایگزامپل آپ کی ٹانگ ٹوٹ بھی گئی، جو کہ اللہ نہ کرے، میں جسٹ ایک ایگزامپل دے رہی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کو خوشیاں دے، آمین۔ اگر آپ کی ٹانگ ٹوٹ بھی جاتی ہے ان کیس، تو کتنا اس کو ٹائم لگ جائے گا؟ 2 مہینے لگ جائیں گے، 3 مہینے لگ جائیں گے، میکسیمم کتنا؟ 6 منتھ، سال لگ جائے گا، لیکن آپ سال تک ریکور کر جاؤ گے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب آپ ایموشنلی ڈیمیج ہوتے ہو تو آپ کو سالوں لگ جاتے ہیں ریکور کرتے ہوئے، اور کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو بہت سینسٹیو ہوتے ہیں، وہ ساری زندگی اس سچویشن سے باہر ہی نہیں نکل پاتے، ان کا مائنڈ اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر پاتا کہ اگلا انسان ہمارے ساتھ بے وفائی کر گیا ہے۔ تو آج کل کے دور کی طرح محبتیں بھی سمجھدار ہو گئی ہیں، تو محبت کو تھوڑا سمجھداری کے ساتھ کریں، صرف ایموشنل ہو کے مت کریں۔ میری بات اب سمجھ رہے ہیں نا؟ چیک اینڈ بیلنس رکھیں۔ سیکنڈ پوائنٹ، جب بھی چاہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے آپ سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کرتا ہے تو اس سے کچھ سوال پوچھ لیں، اس کا نام، اس کا ایڈریس، اور ہاں یہ لازمی پوچھیں کہ تمہاری فیملی میں آؤٹ آف فیملی شادیاں کرتے ہیں یا نہیں، کہیں کزن میرجز تو نہیں کرتے۔ یہ اس لیے کہ آج کل 50% لوگ جب ان کا دل بھر جاتا ہے تو وہ چھوڑنے کے لیے یہی حربہ آزماتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے یہ حربہ کیوں آزمایا جاتا ہے؟ صرف اس لیے کہ یہ ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں اگلے انسان کو۔ وہ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ میرا دل بھر گیا، میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا، اس طرح سے ان کو پتہ ہے کہ اگلا ان کا دشمن بن سکتا ہے۔ تو یہ سب سے آسان طریقہ ہے ان کے نزدیک کہ جی فیملی نہیں مان رہی کیونکہ ہم آؤٹ آف فیملی شادیاں نہیں کرتے، چاہے وہ لڑکی بولے یا لڑکا بولے، تو اگلا بندہ اس ہمدردی میں بھی رہتا ہے، اوہ یہ بیچارہ تو مجھ سے بڑا پیار کرتا ہے، لیکن یہ کتنا مجبور ہے کہ مجھ سے شادی نہیں کر پا رہا فیملی کی وجہ سے، فیملی کو نہیں چھوڑ پا رہا۔ تو آپ اس کے ساتھ ہمدردی بھی کرتے ہو اور اس کو چھوڑ بھی دیتے ہو، اور وہ اپنی جان چھڑا بھی لیتا ہے کیونکہ اس کا دل آپ سے بھر چکا ہوتا ہے یا آپ اس کے گلے تک آ چکے ہوتے ہو۔ لیکن ایکچوئل میں کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ سے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، آپ کو ایموشنل کر کے اپنی جان چھڑا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں صرف پوچھنی نہیں ہیں، پراپرلی ان کا پتہ بھی کروانا ہے، کیا واقعی ہی اس کا ایڈریس اور یہ ساری چیزیں ہیں بھی یا نہیں۔ پراپرلی آپ نے یہ پتہ کروانا ہے کہ یہ چیزیں ہیں بھی یا نہیں، صرف یہ نہیں کہ اس نے کہہ دیا اور آپ نے یقین کر لیا۔ اندھا یقین نہیں کرنا، آپ نے چیک کروانا ہے کہ جو وہ کہہ رہا ہے وہ درست ہے یا نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ چیزیں آپ کے لیے بہت ضروری ہیں۔ تھرڈ پوائنٹ، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس انسان کی نیچر کیسی ہے، اس کا بیہیویئر کیسا ہے، چاہے وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے، وہ کیسے بیہیو کر رہا ہے۔ کیونکہ دیکھیں
جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ سفر پہ جانے کے لیے آپ گاڑی کی ہر چیز کو چیک کرتے ہو، تو یہاں پہ بھی آپ پوری زندگی کے سفر پہ جا رہے ہو، تو اس کے رویے کو لازمی چیک کریں، دیکھیں کہ وہ زیادہ جھوٹ تو نہیں بولتا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ ہر بات میں جھوٹ بولتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو اس نے محبت کے دعوے کیے ہیں یہ جھوٹے ہوں، تو اس کی نیچر کو دیکھیں اور دیکھیں کہ وہ سچی بات کے لیے کتنی دیر اٹکتا ہے یا اپنے وعدوں کا وہ کتنا پکا ہے۔ اگر وہ اپنے وعدوں کا پکا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ آپ سے بھی کیے ہوئے وعدے کو بھول جائے۔ یہ چیز اس کی لازماً چیک کریں اور یہ بہت ضروری ہے۔ لاسٹ پوائنٹ جو کہ میں بھول گئی ہوں، سوری، مجھے نوٹ پہ دیکھنا پڑ جائے گا، ان کو آزمائیں ضرور، ٹھیک ہے؟ یہ 4تھ پوائنٹ ہے، آزمائیں ضرور۔ کبھی ان کو کوئی ایسا مشکل کام بولیں جو کہ آپ کو لگے کہ ناممکن ہے کہ آیا وہ آپ کے لیے کریں گے یا نہیں، کیونکہ اگر وہ یہ چھوٹے چھوٹے سے سٹیپس، چھوٹے چھوٹے سے مشکل کام آپ کے لیے نہیں کر سکتے تو سمجھ جائیں وہ زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ بھی آپ کے لیے نہیں کر پائیں گے۔ ذرا سا کوئی بولے گا کہ اس کو چھوڑ دو تو وہ چھوڑ کے چل پڑے گا۔ تو محبت آج کل بہت سمجھدار ہو گئی ہے اور محبت کو سمجھداری کے ساتھ کریں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر آپ محبت کو سمجھداری کے ساتھ کریں گے تو آپ کی محبت ضرور کامیاب ہوگی، اور اگر صرف ایموشنل ہو کے محبت کریں گے تو کبھی کامیاب نہیں ہوگی، کیونکہ صرف ایموشنز کافی نہیں ہوتے محبت کو پانے کے لیے۔ اور ایک چیز اور، ہر چیز میانہ روی میں اچھی لگتی ہے، سو تھوڑی سمجھداری ڈالیں، تھوڑی عقل کو ڈالیں، تھوڑی سوسائٹی کو بھی دیکھیں، ساتھ میں تھوڑے تھوڑے ایموشنز بھی رکھیں۔ ساری چیزیں اکٹھے رکھیں گے نا تو یہ زمانہ آپ کو کھا جائے گا۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہیلپ فل رہی ہوگی، اور ینگ جنریشن کے لیے تو یہ بہت ہیلپ فل ہے جو کہ 1 منٹ میں محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو پورا واچ کیا کریں، اور میری ویڈیوز میں جو کمیاں، خامیاں یا کوتاہیاں ہوتی ہیں مجھے بتایا کریں تاکہ میں ان پہ کام کر سکوں، اور مجھے بتایا کریں کہ میں کس ٹاپک پہ ویڈیو بناؤں، کیونکہ میں ویڈیوز آپ کے لیے بناتی ہوں۔ مجھے لازمی سجیشن دیا کریں۔ اور آخر پہ ایک بات ضرور بولوں گی آپ کو، اپنے رب سے امید لگائیں، اپنے رب سے محبت کریں، اپنے سارے ایموشنز اپنے اللہ کے لیے وقف کر دیں تاکہ دنیا کے لوگ آپ کے ایموشنز کا مذاق نہ بنا سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، کیونکہ اگر آپ اپنا خیال نہیں رکھیں گے تو کوئی بھی آپ کا خیال نہیں رکھے گا۔ جزاک اللہ۔